اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں بڑی امپورٹنٹ گفتگو کرنے لگے ہیں جو ہبہ کے نام پر، تملیغ کے نام پر، سیل کے نام پر، دستبرداری کے نام پر بیٹیوں کو خاص طور پر حق وراثت سے، ان کی وراثتی پراپرٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، 2005 CLC 1099 میں یہ کہا گیا کہ عدالت نے ڈونر اور ڈونی کے تعلقات کی جانچ پڑتال کرنا ہوتی ہے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس نے ڈونر کو محرک کیا کہ وہ ہبہ کرتے، جس کی عوض وہ کچھ معاوضہ طلب نہ کرے۔ ڈونر کی مالی حیثیت اور ایسے حقائق کیا ہیں کہ کیا ڈونر کسی اور دیگر جائیداد کا مالک تھا اور کیا کوئی قانونی وارثان موجود تھے یا نہیں۔ یعنی کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ڈونر نے اپنا سب کچھ دے دیا ڈونی کو، گفٹ کر دیا اور خود وہ دھکے کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا، اسے دھوکہ دیا گیا، اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اس کو تھریٹ کیا گیا، ڈیو انفلوئنس اور مس ریپرزنٹیشن کی گئی ہے۔ Court should look into relationship of donor and donee, reason which motivated donor to part with his property without any consideration. It should be noted that donor have same legal. It should be noted that donor have some legal heirs or not. کہ اگر وہ کسی کو دے رہا ہے ہبہ تو کیا کسی کو محروم اس سے ہو جائیں گے اس کے قانونی وارثان، یا ایک کو دے رہا ہے چار وارثان؟ عام طور پر لڑکوں کو دے دیا جاتا ہے، لڑکیوں کو نہیں دیا جاتا، تو عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ہبہ نامہ تحریر کرنے والے کو بطور گواہ عدالت میں پیش کروائیں۔ جب ہبہ کا کیس ہو، گفٹ کا کیس ہو، تو اسے عدالت میں بلوایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، جن گواہوں کی موجودگی میں ہبہ ہوا ہے، جن کی موجودگی میں، ان کو بھی عدالت میں بطور گواہ پیش کروایا جائے۔ تیسری بات ناظرین کرام یہ ہے کہ سب رجسٹرار یا ریونیو آفیسر کی جانب سے ہبہ کی صورت میں ہبہ سے محروم رہ جانے والے قانونی وارثان کو نوٹس کر کے بلانا کہ آپ کے ابا نے یہ ہبہ کر دیا ہے۔ اس صورت میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہبہ کرتے وقت کتنا پریشر باپ پر تھا، کیونکہ تمام فریقین جو ہے وہ لیگل ہیئر جو ہے اس وقت موجود ہوں اور ان کو بتایا جائے، نوٹس کر کے بلایا جائے کہ آپ کے ابو یہ ہبہ کر رہے ہیں، 2 بھائیوں کو کر رہے ہیں، 3 بھائیوں کو کر رہے ہیں، 1 کو کر رہے ہیں، باقی بہنیں یا کوئی بھائی اس سے محروم ہو رہا ہے، تو ان کے نوٹس میں یہ بات لائی جائے کہ جناب یہ ہبہ ہو رہا ہے، تو کیا آپ کے نالج میں ہے یا باپ آپ کو اس پراپرٹی سے محروم کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں کچھ اور آپ کو مل رہا ہے، تاکہ اسی وقت کلیئر ہو جائے۔ اور یہ ایپیکس کورٹ کے فیصلہ جات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ہبہ ہوگا، جو اس وقت آفیسر ہوگا، میوٹیشن کر رہا ہوگا، انتقال کر رہا ہوگا، رجسٹرار ہوگا، وہ بلائیں گے ان کو جو متاثرین ہیں، جو ڈپرائیو ہو رہے ہیں ان سے۔ اسی طرح ناظرین کرام، چوتھا پوائنٹ اس میں یہ عرض کروں کہ گواہان میں نمبردار متعلقہ علاقے کا جو ہے وہ ممبر ضلع کونسل ہو یا نمبردار ہونا چاہیے متعلقہ علاقے کا۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر کوئی پردہ نشین خاتون ہے تو ایسے صورت میں پردہ نشین اگر عورت ہے تو اس کے پاس ایسا کوئی شخص ہو جو اسے گائیڈ کرے کہ یہ جو ہبہ کر رہی ہے یا جو ٹرانزیکشن کر رہی ہے یہ کیا ہے، یہ دستبرداری تم سے کروا رہے ہیں یا تم سے ہبہ کروا رہے ہیں یا تم سے بیع کروا رہے ہیں، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اسے گائیڈ کرنے والا بندہ ہونا چاہیے پردہ نشین عورت کو۔ اسی طرح ناظرین کرام، ضعیف العمر ہونے کی صورت میں ڈونر کو یہ بات سمجھانا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر ضعیف العمر ہے، اس کی ایج بہت زیادہ ہو گئی، 90-95 سال ہے، اس کے سینسز کام نہیں کر رہے، بڑھاپے کی وجہ سے پرابلم ہے، تو اگر اس کو لایا جاتا ہے تو اس کو انڈیپینڈنٹ ایڈوائس چاہیے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ اگر وہ میوٹیشن کرنے کے لیے آئے، انتقال کرنے کے لیے پراپرٹی گیا تو اس کو انڈیپینڈنٹ ایڈوائس دینے والا موجود ہو۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین اکرام، اس بات کی گواہی دینا کہ جس وقت ہبہ کیا گیا اس وقت وہ ڈونر کے پاس پراپرٹی تھی، اور اس بات کی گواہی دینا کہ قبضہ جو ہے وہ ڈونی کو دے دیا گیا۔ ناظرین اکرام، 2009 CLC 510 میں یہ کہا گیا کہ عوام الناس سے ہبہ کو
راز میں رکھنا، یعنی عوام الناس سے ہبا کو خفیہ رکھنا کہ یہ جگہ ہبا کر دی گئی ہے، یہ غیر قانونی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام الناس کو نہیں بتایا گیا، چھپ کر کیا گیا، چپ چپیتے کیا گیا، تو اس کا مطلب کہ انٹینشن اور ہے، ایسا ہبا بھی کینسل ہو جائے گا۔ ایک اور بات ناظرین کرام، جہاں زبانی گفٹ کو میوٹیشن کے ذریعے سے درج کروایا گیا ہو اور جو مالیاتی آفیسر ہے، ریونیو آفیسر جس نے اس کی تصدیق کی ہو، کو بطور گواہ پیش اگر عدالت میں نہیں کروایا جاتا تو وہ ہبا بھی کینسل ہو جائے گا، یعنی جانچ پڑتال نہ ہوئی ہو تو پھر ہبا کی صداقت مشکوک ہو جاتی ہے، اسے 2010 MLD 843 میں کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، شاملات میں اگر کوئی حصہ بنتا کسی کو، وہ بھی گفٹ کیا جا سکتا ہے۔ حجرہ شاملات زمین پر تعمیر کیا گیا تھا، اس میں سے حصہ درست طور پر ہبا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام 2005 YLR 2529 میں یہ کہا گیا کہ ایک گواہ کے بیان کی دوسرے گواہ کی بیان سے تائید نہ ہو رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہبا مشکوک ہے۔ مرحوم گواہ کے دستخطوں کی تصدیق کے لیے کوئی بھی شخص اگر پیش نہ کیا گیا ہو تب بھی یہ ہبا مشکوک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بہت سارے پوائنٹ بتائے ہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، تقریباً 14-15 پوائنٹ بتائے ہیں، ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہبا کے نام پر، بیع کے نام پر، تملیک کے نام پر، دستبرداری کے نام پر پراپرٹی سے کسی کو محروم کیا جائے تو وہ عدالت میں جا کر ثابت کر سکتا ہے کہ اس کو محروم کیا گیا، اس کا حصہ اس کو دلوایا جائے۔ خاص طور پر پاکستان میں جو خواتین کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا ہے، ان کو ان کی وراثتی پراپرٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس حوالے سے یہ انتہائی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ کرکس ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔